السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، یا لیتنی قدمت لحیاتی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ اس دنیا میں جو شخص بھی آتا ہے اس کے ساتھ ایک چیز لازم ہو جاتی ہے کہ اس نے اس دنیا سے جانا بھی ہے، یعنی ہر کسی نے موت کا مزہ چکھنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کئی مقام قرآن کریم میں فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ ساری زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جب زندگی کو ہم گزارتے ہیں تو گزارنے کے بعد جب انسان کا آخری وقت آتا ہے تو پھر اپنی زندگی کے اس کو وہ پچھتاوے اور باتیں یاد آتی ہیں کہ جن کو جب انسان بیان کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ کر لیتا۔ ایک کتاب ہے جو ایک غیر مسلم عورت نے لکھی ہے، وہ ایک ہاسپٹل میں نرس تھی آسٹریلیا میں، اس کا نام ہے براؤنی ویئر۔ اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی ان مریضوں کے ساتھ جو اپنی زندگی کے بالکل آخری حصے میں ہوتے تھے، تو ڈاکٹر یہ کہہ دیتا تھا کہ آپ کے پاس 3 سے 12 ہفتے ہیں، اس کے بعد آپ کی زندگی بچنا مشکل ہے۔ اس نے کافی عرصے اس طرح کے مریضوں کے ساتھ کام کیا، اور یہ کام کرتے ہوئے اس نے ایک کام یہ کیا کہ اس نے ان کے انٹرویو لینے شروع کیے اور ان سے یہ پوچھنا شروع کیا کہ بتائیں آپ کی زندگی میں کون سی ایسی بات ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کاش وہ کام کر لیتے ہیں۔ تو اس نے جب ان لوگوں کے انٹرویو کیے تو مختلف لوگوں نے مختلف بات کی، اور یہ بات ہم سب بھی جانتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے نصیحت اور ایک ہوتی ہے وصیت۔ نصیحت اور وصیت میں فرق یہ ہے کہ نصیحت انسان بار بار کرتا رہتا ہے، ہر زمانے میں کرتا ہے، لیکن وصیت اس کو کہتے ہیں جب انسان زندگی کے بالکل آخری حصے میں ہوتا ہے اور اس وقت وہ لوگوں کے سامنے کسی بات کو رکھتا ہے کہ دیکھو یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے، دیکھو میں تمہیں یہ بات بتا کے جا رہا ہوں کہ تم نے یہ کام ایسے کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ یعنی اس کی پوری زندگی کے اندر جو اسے سیکھا ہوتا ہے وہ اپنے جو رہنے والے ہیں ان کے لیے بتا کر جاتا ہے۔ اس نے جب ایسے مریضوں کا انٹرویو کیا تو اس نے کہا کئی لوگوں نے کئی باتیں کی، لیکن 4-5 باتیں ان سب میں مشترک تھی، اور وہ باتیں ایسی ہیں کہ چاہے کوئی انسان مسلمان ہو یا غیر مسلم، یہ پچھتاوے اس کی زندگی کے لیے ہوتے ہیں۔ پہلا پچھتاوا جو اس نے ذکر کیا وہ یہ کہ اس نے کہا کہ لوگ یہ کہتے تھے کاش میں اپنی زندگی کو لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے اپنے لیے اپنی زندگی کو گزار لیتا۔ آج ہم ہر وقت اس فکر میں ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، محلے والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، اور ان برادری، دوست، رشتہ دار، محلے والوں کے چکر میں ہم اپنے دین کا بھی سودا کر لیتے ہیں، اپنے ایمان کا بھی سودا کر لیتے ہیں، اپنی اقدار کا بھی سودا کر لیتے ہیں، اپنے اخلاق اور کردار کا بھی سودا کر لیتے ہیں۔ کئی برادری کے نام کے اوپر ہم ہر قسم کی خرافات اور بدعات کے اندر چلے جاتے ہیں۔ کئی دوستیاں نبھانے کے چکر میں ہم گناہ کی محفلیں اور گناہ والے کام کرنے لگتے ہیں۔ کئی لوگوں کے ڈر سے ہم اس طرح کی زندگی گزارنے لگتے ہیں جو ہم نہیں چاہتے گزارنا، لیکن چونکہ لوگ کچھ کہیں گے لہٰذا ہمیں مصنوعی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ تو جانے والوں کے پچھتاووں میں سے ایک پچھتاوا یہ تھا کہ کاش ہم اپنی زندگی لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے اپنے لیے گزار لیتے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم سیرت کی طرف دیکھیں، صحابہ کی طرف دیکھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں قریش کو دعوت دے رہے تھے تو ایک موقع پہ ابو طالب نے ان کو بلایا، اس نے کہا کہ تم ان کی بات مان کر نہیں لیتے، ظاہری بات ہے ابو طالب چچا تھے، محبت کرتے تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ قریش مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ ان کو بھی تنگ کرتے اور ان کو بھی آ کر کہتے کہ تم اپنے بھتیجے
یہ کس قسم کے کام کر رہے ہیں ہمارے خاندان میں، ہمارے قبیلے میں کبھی کسی نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، یہ ہمارے خدا کو برا بھلا کہتا ہے، اس کی وجہ سے گھروں کے اندر خون پڑ گئی ہے۔ اب بڑا سوشل پریشر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، چچا بھی کہہ رہے تھے کہ بیٹا بات مان لو ان کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جانا تھا کہ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج رکھ دے اور میرے الٹے ہاتھ میں چاند رکھ دے تو بھی میں ایک لمحے کے لیے اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑوں اور اس پیغام کو نہیں چھوڑوں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہزادے تھے، مکہ کے نوجوان تھے، ہر قسم کی آسائش دنیا کی موجود تھی، لیکن جس وقت ان کو اسلام کی حقانیت کا پتہ چلا، سچائی کا پتہ چلا، وہ کسی چیز کی خاطر میں لے کر دیا، یہاں تک کہ ان کے گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، ساری آسائشیں چھین لی، ساری نعمتیں چھین لی، ساری چیزیں بند کر دی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارتا، تم لوگوں کی مرضی سے نہیں گزارتا، اور ساری زندگی انہوں نے اسی طرح گزارا۔ پہلا پچھتاوا یہ ہوتا تھا کہ کاش میں اپنی زندگی کو لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے اپنی مرضی زندگی کو گزار لیتا۔ دوسرا پچھتاوا جو لوگوں نے ان کے سامنے رکھا وہ یہ کہ کاش میں اپنی زندگی کو اس طرح بھاگ توڑ کر کے دنیا کمانے میں ضائع نہ کر دیتا۔ آج ہم صبح سے شام لگے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے۔ زندگی کی مثال بڑے اچھے طریقے سے ایک صاحب پیش کی، انہوں نے کہا کہ آپ کراچی سے بیٹھے لاہور جانے کے لیے ٹرین کے اندر، اب آپ ٹرین کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ پیچھے ہوئی جا رہی ہے اور آپ آگے بڑھے جا رہے ہیں، اور یہ ہماری زندگی ہے جو آگے بڑھتی جا رہی ہے، وہ چیزیں پیچھے ہوتی جا رہی ہے، وقت نکلتا جا رہا ہے، ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ کراچی سے لاہور جانے تک کئی اسٹیشن پہ گاڑیاں رکتی ہیں، ایک اسٹیشن پہ گاڑی رکی، کچھ بڑے اترے، کچھ مرد اترے، کچھ عورتیں اتری، کچھ بوڑھے اترے، کچھ بچے اترے، اسی طرح کچھ بچے، کچھ بڑے، کچھ بوڑھے، کچھ عورتیں، کچھ مرد ٹرین میں آگے بڑھے گئے، اور یہی ہر اسٹیشن پہ ہوتا رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو زمین نکل رہی تھی وہ ہماری زندگی کا وقت تھا جو ہم سے ختم ہو رہا تھا، ہم آگے بڑھ رہے تھے اپنی موت کی طرف، اپنی منزل کی طرف، اور جو لوگ اتر اور چڑھ رہے تھے کہ ہر موقع پہ دنیا میں کچھ لوگ دنیا سے جا رہے ہوتے، کچھ آ رہے ہوتے، اور جانے والوں میں ہر عمر کے لوگ ہوتے، بڑے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور ہم اپنی زندگی کو اس طرح دنیا کے پیچھے گزار دیتے ہیں کہ بس یہی سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، نہ ہمیں اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے، نہ اپنی صحت کی فکر ہوتی ہے، نہ اپنی دین کی فکر ہوتی ہے، نہ اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے، بس ایک ہی دور ہوتی ہے کہ بس دنیا میں آگے سے آگے بڑھ جائیں۔ تو دوسرا پچھتاوا جو لوگوں کو تھا، جو مشترکہ تھا، وہ یہ کہ کاش ہم اپنی زندگی کو اس دنیا کے لیے ضائع نہ کریں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم دنیا کی زندگی میں ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو ایسے گزارے کہ اس کو دنیا کی ہی زندگی سمجھے، اس کو اصل زندگی نہ سمجھے۔ اس لیے دنیا میں نہ جیے کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں آگے بڑھنا ہے، بلکہ اس لیے دنیا میں جیے کہ ہم نے زندگی کو گزار کر اصل زندگی کی طرف جانا ہے۔ تیسرا پچھتاوا جو لوگوں کا تھا وہ یہ کہ کاش میں اپنے دوستوں، رشتہ داروں کو وقت دیتا، ان سے ملتا۔ اپنی زندگی میں اتنا مگن ہو گئے، اتنا بھاگ دوڑ میں لگ گئے کہ دوستوں، رشتہ داروں کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ آج ہمارا حال بھی ہمارے پاس رشتہ داروں کے لیے ٹائم نہیں ہے، آج اگر کہیں ملاقات ہوتی ہے تو کہاں ہوتی ہے؟ یا تو کسی کی میت ہو جاتی ہے خاندان میں تو وہاں مل جاتے ہیں، یا کوئی شادی ہو جاتی ہے تو وہاں مل جاتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے، چچا کے پاس چلے جائیں، ماموں کے پاس چلے جائیں، خالہ کے پاس چلے جائیں، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ اپنی زندگی کو ہم نے اتنا بزی کر دیا ہے، اتنا مصروف کر دیا ہے کہ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جبکہ اس صلہ رحمی کو اس بات کی گارنٹی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب یبسط له فی رزقہ، جو اس بات سے محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، ویبسط له فی اثرہ، اور اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ اس صلہ رحمی کرے۔ اور اپنے مرحوم ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا ایک اچھا طریقہ یہ بھی شریعت نے بتایا ہے کہ ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھنا، ان سے ملا کرو۔ جب وہ حیات تھے تو اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے ملتے تھے،
ان کے پاس جاتے تھے، ان کا خیال کرتے تھے، ان کی ضروریات کو پورا کرتے تھے، تو آج تم اپنے والدین کی جگہ اپنے دوست رشتہ داروں کا خیال رکھتے تھے۔ تو تیسری جو پچھتاوا تھا لوگوں کا وہ یہ کہ کاش ہم اپنی زندگی میں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملاقات کرتے۔ چوتھا پچھتاوا یہ تھا کہ کاش میں اپنی زندگی کو خوش ہو کر گزارتا۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم میں سے کئی لوگ ہر وقت مستقبل کی فکر میں رہتے ہیں، کل کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، گھر کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، ملازمت کا کیا ہوگا، نوکری کا کیا ہوگا، دکان کا کیا، ہر وقت اسی فکر اور خوف کے اندر مبتلا ہے، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ہر وقت اپنے ماضی کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں، میرے ساتھ فلاں نے یہ کیا، میرے ساتھ فلاں نے یہ کیا، میرے ساتھ فلاں نے یہ کیا۔ نہ ماضی واپس آ سکتا ہے اور نہ مستقبل آپ کی سوچ کے مطابق تدبیر۔ اصل بات یہ ہے ماضی تو گزر چکا ہے، مستقبل کو بنانے کے لیے اپنے حال کو اچھا کریں، اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں۔ ہر وقت اسی فکر پریشانی میں کہ وہ ہو چکا اور وہ ہوگا، انسان اپنے آج کو ضائع کرتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اسٹریس میں رہتا ہے، لوگوں سے ناراض رہتا ہے، کینہ حسد بغض اس کے اندر بھر جاتا ہے، اس کی نیند برباد ہو جاتی ہے، اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان کا ایک پچھتاوا یہ تھا کہ کاش میں اپنی زندگی کو خوش خرم گزارتا، ہر وقت فکروں میں، ہر وقت پریشانیوں میں، یہ ہو گیا، وہ ہونا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اور پانچواں پچھتاوا جو ہمارے لیے خاص طور پر مسلمانوں کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کئی مقام پر کئی انداز سے ذکر کیا، جیسے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں ذکر فرمایا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ قیامت والے دن یا مرنے کے بعد بندہ یہ کہے گا کہ کاش، یا لیتنی کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ کما لیتا، کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیتا۔ اس نے آخرت کی فکر ہی نہیں کی، وہ دنیا بنانے میں، دنیا کی فکروں پہ، دنیا کی دوڑ پہ دوڑ دھوپ ہی نکل گئی، ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہیں بھی آپ اٹھا لیں، کوئی بھی یہ حسرت، یہ کاش آپ کو مال یا دنیا کی محبت کے لیے نہیں ملے گا۔ ایک اور مقام پہ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرنے والا کہے گا یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کاش میں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوتاہی نہ کرتا، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، بلکہ میں تو اس دین کا مذاق اڑانے والوں میں ہو گیا۔ یہ کاش، یہ حسرتیں ہی رہ جائیں گی، لیکن ایک ایک لمحہ جو آج ہماری زندگی کا ہے نا، بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کہے گا حتی اذا جاء احدهم الموت، جب کسی کے پاس موت آ جائے گی، اور رب ارجعون، کہے گا اللہ مجھے واپس لوٹا دے۔ کیوں واپس لوٹا دے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کاش کہ میں وہ نیک عمل کر لوں جو میں نے چھوڑ دیا تھا، کاش میں روزے رکھ لیتا، کاش میں نوافل پڑھ لیتا، کاش میں ذکر و اذکار کر لیتا، کاش میں قرآن کی تلاوت کر لیتا، کاش میں عمرے پہ چلا جاتا، کاش میں حج کر لیتا۔ مال ہے، اللہ نے وسائل دیے ہیں، لیکن دنیا میں اتنے مصروف ہے کہ کھانے کا ٹائم نہیں ملتا۔ یہ کاش اس وقت کسی کام میں یہ حسرت بن جائے گا۔ اور سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور خرچ کرو اپنے مال میں سے جو اللہ نے تم کو دیا اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آئے۔ فَيَقُولُ رَبِّي، کیونکہ جب پھر وہ شخص کہے گا اے میرے رب، جب اس کو موت آ جائے گی، فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کاش اگر آپ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، تو میں لازمت صدقہ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہوں۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے، یہ چھوٹی چھوٹی نیکی کے اعمال جو آج ہم زندگی میں کر سکتے ہیں، یہ ہم کل کر لیں گے، ہو جائے گا، یا اس کو اہمیت نہیں دے کے گزار لیں گے۔ یہ 5 بڑے بڑے کاش ہیں، زندگی کے پچھتاوے ہیں جو انسان کی زندگی گزار لیتا ہے نا، تو یہ اس کو، اس عورت کو، اس شخص نے، ان لوگوں نے بتایا کہ بالکل اپنی موت کو دیکھ رہے ہیں، جن کی موت کے بارے میں ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب تمہاری موت کا وقت آ گیا، تمہارے پاس مہینے 2-3 مہینے، بس اس کے بعد کوئی گارنٹی نہیں۔
امام حسن البصری رحمہ اللہ کہیں سے گزر رہے تھے، ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے، انہوں نے دیکھا ایک جنازہ گزر رہا ہے، انہوں نے پوچھا کہ یہ تمہارے خیال میں یہ جو میت ہے اس وقت کیا کہہ رہی ہوگی، کیا سوچ رہی ہوگی؟ لوگوں نے کہا کہ یہ میت جو ہے یہ سوچ رہی ہوگی کاش مجھے تھوڑی سی مہلت مل جاتی یا مل جائے تو میں کوئی نیکی کا عمل کر لوں۔ امام صاحب نے لوگوں سے کہا کہ بہت حضرت پھر تم ایسے شخص بن جاؤ، تو کیوں انتظار کر رہے ہو کہ ایک دن تم میت بنو گے، اس کے بعد تم یہ خواہشات کرو گے؟ آج تم وہ خواہشات پورا کرنے والے بن جاؤ جو آج ہمارے خیال میں ہوتا کر رہا ہوں۔ اور اگر آپ سوچیں کہ اگر ہمیں بھی ڈاکٹر آج یہ کہہ دے کہ آپ کے پاس 3 ہفتے ہیں یا 8 ہفتے ہیں یا 10 ہفتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ یا ہماری زندگی ایسی ہوگی جیسی آج گزر رہی ہے، یا ہم اپنی زندگی کو اسی مختلف انداز سے چند دنوں کو گزاریں گے؟ اور یہ تو ڈاکٹر آپ سے کہے گا نا کہ 3 ہفتے 8 ہفتے 10 ہفتے، اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی لمحے موت آ جائے گی۔ 3 ہفتے 8 ہفتے 10 ہفتے کا ٹائم بھی ملنا تو لازم نہیں ہے کہ تمہیں بتا دیا جائے کہ 3 ہفتے 8 ہفتے بعد 10 ہفتے بعد تم میرے پاس آؤ گے۔ یہ تو کسی بھی لمحے کبھی بھی آ جائے گی۔ ابھی 2 دن پہلے ہمارے جماعت کے بڑے اچھے ساتھی ہیں، ان کے بچے کا انتقال ہوا، کل صبح اس کا جنازہ تھا۔ 10 سال کا بچہ رات کو ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، اس نے نیوالا منہ میں ڈالا، وہ نیوالا سانس کھانے کی نالی کے بجائے سانس کی نالی میں چلا گیا، اور دیکھتے دیکھتے اس بچے کا کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کیا ہے ہمارے ہاتھ میں؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ لہذا وہ پچھتاوے جو ان لوگوں کے ہمارے سامنے ہیں، جو پچھتاوے زندگی گزار کے سب کچھ دیکھ داکھ کے اپنے آخری وقت میں لوگ بتا رہے ہیں کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ کر لیتا، اگر اللہ تعالیٰ آج ہمیں یہ موقع دے رہے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں سوچیں تو آج سوچیں، تاکہ کل دنیا سے جاتے وقت کے پچھتاوے نہ ہوں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم روزے رکھتے رہے، ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے، ہم ذکر و اذکار کرتے رہے، ہم نمازیں پڑھتے رہے، ہم نیکی کے کام کرتے رہے، صدقات و خیرات کرتے رہے، اپنی زندگی کو ضائع نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پچھتاووں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔